تو وہاں تک ہم اس بات کو قیامت والے دن اللہ کے حضور عرض کر سکیں کہ مولا ہم وہ لوگ تھے کہ ہم کل بھی باطل کے خلاف تھے اور ہم آج بھی باطل کے خلاف ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کل پچھلے دور میں ہم ہوتے جس دور میں یہ کربلا کا معرکہ بپا ہوا تو الحمدللہ ہماری یہ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا بھی ہے کہ مولا ہم تب بھی حسینی قافلے میں کھڑے ہوتے، اور قیامت تک جب بھی حق و باطل کا معرکہ بپا ہوگا حسینی اور یزیدی سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم تب بھی حسینی صفوں میں نظر آئیں گے۔ ہمارا یزیدیت سے نہ بیک میں کوئی تعلق تھا، نہ یزیدیت سے ہمارا حال میں کوئی تعلق ہے، اور نہ اللہ کرے مستقبل میں ہمارا یزیدیت سے کوئی تعلق ہو۔ تو ہم کل بھی اپنے حسینی ہونے کا اعلان کرتے تھے، ہم اب بھی اپنے حسینی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل بھی ہمارا حسینی ہونے کا اعلان ہی رہے گا۔ اور یہ جو یزیدیت ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو حکومت تھی وہ 4 بنیادوں پر تھی۔ ظلم و استبداد، ظلم و ستم کا نشانہ بناتا تھا لوگوں کو، اور دوسرا اسلامی جو شعار ہیں ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ بہن اور ماں سے حضرت ام المومنین کو اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، اس خبیث نے ام المومنین کو نکاح کا پیغام بھیجا اس خبیث نے کہ جو مسلمان مردوں کی ماں۔ یہ جو خدا کے مقابلے میں آتا ہے، جو حدود الہی کو پامال کرتا ہے، اپنی جہنم کو کریٹ کر رہا ہے، اپنی جہنم کو بنا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ ظاہر کے چھوٹے موٹے کھوکھلے نعرے، ادھر ادھر نکلنے والے معاملے، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کے مقابلے میں آ رہے ہو، حسین کے مقابلے میں آؤ گے تو یزید کا اشر دیکھا تم نے؟ لعنت بھیجتی ہے پوری دنیا اس کے اوپر۔ تم آج اگر کسی پوسٹوں میں بیٹھے رہے ہو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ آج یزید کے حامی ہو جاؤ گے تو تم کچھ کر پاؤ گے؟ دشمنان اہل بیت پر لعنت۔ یا سارق الحسین لبیک یا حسین۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ 72 آئے تھے کربلا خالی، اسلام پر حاکم تھا یزید لعین، سارے اسلام کے حدود کو، سارے گورنروں کو خریدا ہوا تھا، حاکموں کو خریدا ہوا تھا، جتنے تھے، بصرہ تھا، مدینہ تھا، جتنی بھی اسلامی حکومت تھی سب کو خریدا تھا یزید نے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آج چند تمہارے پاس حکومتیں ہیں، چند تمہارے پاس دولت کے خزانے ہیں تو تم اس کو خرید کر آج دنیا میں تم کچھ کر پاؤ گے؟ 72 آئے تھے تاریخ میں، اکھاڑ پھینکا نظام کو کہ قیامت تک جب بھی کوئی یزید جیسا آئے گا حسینیت کھڑی ہوگی اس کے مقابلے میں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اس وقت بھی پیسوں سے خریدا اس نے، تم بھی آج پیسوں سے خرید رہے ہو، اور کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے اجداد پہ کو بھی کر رہے ہو جو انہوں نے کیا، تم بھی وہی کر رہے ہو۔ مگر پیسوں سے خریدنے والے پیسوں ہی کے غلام ہوتے ہیں، اور جو خدا کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنے سروں کو کٹوا دیتے ہیں مگر اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ جو کام ظالم عبید اللہ بن زیاد نے کیا، مجرم نے، اور اللہ کے رسول کے اس پھول کو شہید کیا اور ظلم کیا، اس کو اٹھا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید پہ لگا دیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہوں گی، کسی کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کیا یا کروایا۔ لیکن 3 ایسے گناہ کیے ہیں کہ جس کی جہنم کے لیے کافی تھے، جس کے بعد پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے گناہ ہیں جس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا اب۔ تو پہلے 61 ہجری کے اندر واقع کربلا اس کے ہاتھوں ہوا، 62 ہجری کے اندر واقع ہرہ، اور 63 ہجری کے اندر جو خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، منجنیق سے باقاعدہ خانہ کعبہ کے غلاف تک کو آگ لگا دی گئی اس کے یزید کے ہاتھوں۔ اب 64 ہجری کے اندر جب اطباء کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، جو اس زمانے کے ڈاکٹرز ان کو بلایا گیا، کہا یزید کو سکون نہیں ملتا ہے، کہا کہ اس کو ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے،
اور اس کا مرض معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کو مرض ہے کیا, اس کی بیماری ہے کیا. عزیزان گرامی, وہ سب سے بڑی جو اس کی بیماری تھی کہ اس نے سید الشہداء کے قتل میں ہرن کو دیکھا تھا کہ میں اس کو شکار کرنا چاہتا ہوں, اپنے گھوڑے کو دوڑایا, سب کے سب لوگ فوجی ساتھ آنا چاہتے تھے, اس نے کہا سب رک جاؤ, میں صرف اکیلا اس ہرنے کے پیچھے جاؤں گا, اور تیزی سے ایک وادی میں, یہاں تک کہ ایک بہت ہی بھیانک قسم کی وادی میں داخل ہو گیا. یہ روایات میں مختلف دیکھ کے آئے آج. تو ایک مرتبہ جب وارد ہوا تو اس نے دیکھا کہ قریب تھا کہ ہرنی کو یہ شکار کر لیتا, اچانک دیکھا کہ ہرنی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور یہ چاروں طرف سے دیکھنے لگا کہ بے انتہا خوف و ہراس کے اندر مبتلا ہوا, اور اس وقت سوچ رہا تھا کہ کیا ہوگا, یہ کیا کیفیت ہے. بے انتہا اس کو پیاس محسوس ہوئی. اچانک دیکھا کہ ایک سامنے سے آدمی آ رہا جس کے ہاتھ کے اندر ایک مشکیزہ جس میں پانی ہے, کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے. تو اس نے فوراً آواز دی, کہا کہ دیکھ تو نے حسین ابن علی کو پیاسا شہید کیا تھا, اب تو ہم سے پانی کی توقع رکھتا ہے. کہا پھر تم کیا کرو گے. کہ اچانک ایک مرتبہ ایک عقاب نے اس پہ حملہ کیا, ایک پرندے نے, یا عقاب مانند ایک پرندہ تھا, اور اس نے باقاعدہ یزید کو پورا نگل لیا. اس کا گھوڑا اس خوف سے بھاگا تو اس کے اوپر ران, ایک ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ کے رہ گئی, اور باقاعدہ اس کے گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے, اور باقی یزید کو اس پرندے نے نگل لیا. معصوم سے پوچھا کہ یہ سب لوگوں نے جو بتایا کہ جب اس کا گھوڑا واپس آیا خوف سے بھاگتا ہوا تو اس پہ اس کی ٹانگ باقی تھی, تو پھر اس وقت امام علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا, ایک جو انسانی شکل میں آیا تھا جس نے پانی دکھایا تھا, اور دوسرے کو عقاب کی شکل میں بھیجا جس نے اس کو باقاعدہ کھا لیا, اور قیامت تک کے لیے مسلسل اس کو چیرتا رہے گا, کھاتا رہے گا, پھر اگل دے گا, پھر دوبارہ کھائے گا. کہا قیامت تک کے لیے یہ یزید کا عذاب ہے, اس کے بعد اس سے زیادہ عذاب ہے. عزیزان گرامی, یہ قتل سید الشہداء کا اس کے اوپر جو عذاب نازل ہوا اس دنیا کے اندر. توجہ ہے سارے مجمع کے اب تک میرے ساتھ. اب یہ 64 ہجری میں واقع ہو گیا. 10 ربیع الاول کی بہرحال ایک اور مناسبت ہے نا کو 9 ربیع الاول کا بہرحال عید کا ایک ہے, اس کے ساتھ 10 ربیع الاول, اور 10 ربیع الاول کو جناب سیدہ بھی خوشی مناتی تھی.